السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم ترین سبق شروع کرنے والے ہیں۔ قاعدہ اظہار القرآن کے مطابق تختی نمبر 27 ہے اور وقف کا بیان ہے۔ تو اس میں پہلا قاعدہ جو اسی قاعدے میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وقف کی حالت میں اگر آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو، نیز کڑی زیر یا الٹا پیش ہائے ضمیر پر ہو، یا دو زبر کے علاوہ کوئی اور تنوین ہو تو آخری حرف کو ساکن کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، انقا، ضاد زبر ضا، انقضا، ضاها زبر ضہ، را زبر را، کاف زبر کا، ظہرکا۔ یہاں پر ظہرکا ہے، لیکن یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انقضا ظہرک، ہم اس کو ساکن پڑھیں گے۔ انقضا ظہرک، با زیر بی، ہا کڑا زبر ہا، بیہا، بیہا، ذال لام زبر ذل، بہاذل، با زبر با، لام زبر لا، دال زیر دی، بلدی، بهذا البلد، بهذا البلد۔ اس کو بلدی ہم وقف کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یا زبر یا، عین ضاد زبر عض، ضاد ضا پیش ضز، ضا الف زبر ضا، یا عض ضا، لام زیر لی، میم پیش مو، لیمو، یا عض الظالم، یا عض الظالم۔ یہاں پر ہم اس کو یعض الظالم وقف کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ آخری حرف جو کہ میم ہے اس کو ساکن ادا کریں گے۔ طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طبقا، عین نون زبر عن، طبقا عن، طا زبر طا، با زبر با، قاف دو زیر قن، طبقن۔ لیکن جب اس کو ہم ساکن پڑھیں گے تو اس سے یہ حرکات ختم ہو جائیں گے۔ طبقا عن طبق، اس کو ساکن پڑھیں گے۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، او لام زبر ول، لام کڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، دال دو پیش دن، احدن۔ تو وقف کی صورت میں ہم اسے احد پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد۔ خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، خاشیا، را با زبر رب، با زبر با، ہا الٹا پیش ہو، خاشیا ربہ۔ یہ تو عام حالت میں، لیکن جب اس پر ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خاشیا ربہ، او زبر وا، را الف مد زبر را، حمزہ زبر ا، وراء، ضاها زبر ضہ، را زیر ری، ہا کڑی زیر ہی، وراء ظہرہ۔ تو وقف کی حالت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وراء ظہرہ، ظہرہ۔ اس کے علاوہ دوسرا قاعدہ وقف کے بارے میں یہ ہے کہ وقف کی حالت میں دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائی ساکنہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جب ہم کسی حرف پر وقف کرتے ہیں اور وہ حرف دو زبر والا ہوں تو اس حالت میں ہم دو زبر کو الف پر بدل دیں گے، الف کے ساتھ بدل دیں گے۔ مثلا حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، انہو کان، تا واو زبر تو، او الف زبر وا، با دو زبر بن، توابن۔ لیکن وقف کی حالت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ توابا،
ان دو زبروں کو ہم ایک الف میں تبدیل کریں گے. انہو کان توابا. خا زبر خا، با یا زیر بی، را دو زبر رن، خبیرن. با زبر با، صاد یا زیر سی، را دو زبر رن، بصیرن. لیکن ہم یہاں پر اخلاف کریں گے اور یہاں پر دو زبر کو الف میں تبدیل کریں گے. خبیرم بصیرا، خبیرم بصیرا. اسی طرح را الف زبر را، ضاد زیر ضی، یا زبر یا، تا میم دو زبر تم، میم را زبر مر، راضیتم مر. ضاد یا زیر ضی، یا زبر یا، تا دو زبر تن، ضیتن. لیکن یہ چونکہ گولتا ہے اس لیے اس وقف میں ہائی ساکنہ سے تبدیل کریں گے. راضیتم مرضیہ، راضیة مرضیہ. فا زیر فی، عین زبر ع، میم زبر ما، دال میم دو زیر دم، میم پیش مو. فی عمدم مو، میم دال زبر مد، دال زبر دا، فی عمدم ممد، دال زبر دا، تا دو زیر تین، دتن. لیکن وقف کی حالت میں ہم اس تا کو جو کہ گول تا ہے اس کو ہائی ساکنہ سے تبدیل کریں گے. فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ. وہ زبر و، قاف زبر قا، عین زبر ع، وقع، تا لام زیر تل، وقعتل. وہ الف زبر و، قاف زیر قی، عین زبر ع، تا پیش تو، واقعتو. لیکن وقف کی حالت میں ہم اس کو ہائی ساکنہ سے تبدیل کریں گے. وقعت الواقعہ، وقعت الواقعہ. حمزہ زبر ا، زا زیر زی، فا زبر فا، ازیفا، تا لام زیر تل، ازیفتل. حمزہ کڑا زبر ا، زا زیر زی، فا زبر فا، تا پیش تو، آزفتو. وقف کی حالت میں ہم اس تا کو ہائی ساکنہ سے تبدیل کریں گے. آزفہ، آزفت الآزفہ، آزفت الآزفہ. اس کے علاوہ 3 نمبر قاعدہ یہ ہے کہ کڑی حرکات کو وقف میں باقی رکھ کر پڑھیں گے، بشرط یہ کہ کڑی زیر اور الٹا پیش ہا پر نہ ہو. اگر کڑی زیر اور الٹا پیش ہا پر ہو تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے، جس طرح کہ پچھلے مثالوں میں ہم نے پڑھ لیا. او نون زبر ون، نون زبر نہ، ہا الف زبر ہا، ون نہا، را زیر ری، ون نہاری. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، لام کڑا زبر لا، تجلا، والنہار اذا تجلا. یہاں پر جو کڑا زبر آیا ہے ہم اس کو وقف کی صورت میں باقی رکھیں گے، یعنی اس کو ہم ادا کریں گے ایک الف کی مقدار پر. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، لام الف زبر لا، یاسین زبر یس، تا حا زبر تح، یا کڑی زیر یی، لا یستحیی، ان اللہ لا یستحیی. او زبر وا، او عین زبر وا، دال لام پیش دل، وعدل. حمزہ کڑا زبر آ، وعدل آ. خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، وعدل آخراتی. لام زیر لی، یا زبر یا، سین واو مد پیش سو، حمزہ الٹا پیش او، لیسو.
وعد الآخرة لیسوء. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ وقف کی حالت میں شد کو باقی رکھ کر پڑھا جائے گا. یعنی ہم جس حرف پر وقف کرنا چاہتے ہیں اس پر اگر شد ہو تو اس شد والے حرف کو ہم 2 بار ساکن پڑھیں گے، اور اس پر جو حرکت آئے ہے اس حرکت کو نہیں پڑھیں گے. مثلا عین زبر آ، لام کڑا زبر لا، علا، جیم پیش جو، یاو پیش یو، جو یو، با زیر بی، ہا نون زیر ہن، نون زبر نا، جیوبہن، علا جیوبہن. نون کو ہم نے 2 بار ساکن پڑھ لیا. تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں گے کہ وقف کی حالت میں شد کو ہم باقی رکھیں گے، یعنی 2 بار پڑھیں گے، اور آخری حرف ساکن پڑھیں گے. یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نون کو 2 بار ساکن پڑھیں گے. حمزہ لام زبر ال، میم سین پیش مس، تا زبر تا، المستا، قاف را زبر قر، را پیش رو، المستقر، المستقر. را کو 2 بار ساکن پڑھیں گے. عین زبر آ، لام نون زبر لن، نون زبر نا، علن، با یا زیر بی، یا زیر یہ، علن نبی. یا کو ہم 2 بار ساکن پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد ہے، اور اس پر وقف کی صورت میں ہم اسے 2 بار ساکن پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام، را میم 2 زیر ریم، ام ریم، میم سین پیش مس، تا زبر تا، ام ریم مستا، قاف را زیر قر، را 2 پیش رن، مستقر، ام ریم مستقر. را کو 2 بار ساکن پڑھیں گے. 5 نمبر قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر وقف کیا ہے اگر اس سے پہلے حرف مدہ یا لین میں سے ہو تو زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا. کاف لام زبر کل، فا خا زبر فخ، خا الف زبر خا، را زیر ری، کل فخار، کل فخار. او زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نون پیش نو، نستعین، و ایاک نستعین. ہا میم پیش ہم، یاو پیش یو، قاف زیر قی، نون او پیش نو، نون زبر نا، ہم یوقنون. یہاں پر وہ مدہ آیا ہے جس کے بعد اگر ہم نون کو ساکن پڑھیں گے تو اس حرف مدہ کو بہت زیادہ کھینچیں گے. را حمزہ زبر ر، یا لام زبر یل، رأیل، عین یا زبر آئی، نون زیر نی، رأیل عین، رأیل عین. وقف کی صورت میں ہم اس حرف کو جو کہ حرف لین ہے اس کو ہم کھینچیں گے. رأیل عین. او زبر و، حمزہ کڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، و آمنا، ہا میم پیش ہم، و آمنہم، میم نون زیر من، خاو زبر خو، فا 2 زیر فن، من خوفن. لیکن جب وقف کی صورت میں اسے پڑھیں گے تو ہم اس واو مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے. وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ وقف کی حالت میں نون ساکن تنوین اور میم ساکن میں ادغام اخفاء اقلاب نہ ہوگا. مثلا قاف و زبر قو، میم زبر ما، قوما، نون و بیش نو، ہا 2 زیر حن، نوح،
جب اس پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر ادغام نہیں کریں گے. لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما. قوم نوح، لما. او زبر وا، میم زیر می، ومی. نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، سین زیر سی. ومن الناس، میم نون زبر من. یہاں پر بھی ہم وقف کی صورت میں ادغام نہیں کریں گے. ومن الناس من، یا زبریہ، قابو پیش قو، لام پیش لو. یقول، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، الیکم. یہاں پر بھی ہم اخفا نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، لیکن چونکہ وقف ہم کریں گے اسی مناسبت سے یہاں پر اخفا نہیں کریں گے. الیکم. میم را پیش مر، سین زبر سا، لام مو پیش لو، نون زبر نا، مرسلون. او زبر وا، حامیم پیش ہم، میم نون زیر من، وہم من. با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی. یہاں پر بھی وقف کی حالت میں ہم اقلاب نہیں کریں گے. او زبر وا، میم یا زبر مئی، یا عین زبر یا، ومن یا. تا زبر تا، صاد میم زیر صم، ومن یعتصم. با لام زیر بل، لام کڑا زبر لا، ہا زیر ہی، ومن یعتصم باللہ. یہاں پر بھی ہم اخفا نہیں کریں گے. شین زبر شا، نون الف زبر، نون زبر نا، شنا. حمزہ کڑا زبر آ، نون پیش نو، شنا آنو. قابو زبر قو، میم دو زیر من، قوم. حمزہ نون زبر ان، شنا آنو قوم ان. یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں ہم نے وقف کیا. صاد دال زبر صد، دال وہ پیش دو، کاف میم پیش کم، صدوکم. اسی طرح ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر را بوجہ وقف کے ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر بھی سکون ہو، اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑی جائے گی. اور اگر زیر یا ساکنہ ہو تو باریک پڑی جائے گی. یعنی اس صورت میں ہم را کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہاں تو ہم نے را کو ساکن کیا. تو اس صورت میں ہم را سے پہلے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس پر زبر یا پیش آیا ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے والے حرف پر زبر پیش بھی نہیں، وہ ساکن ہے، تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس پر زبر ہے یا پیش ہے تو اس را کو ہم وقف کی صورت میں پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. مثلا فایا زیر فی، لام یا زبر لی، لام زبر لا، فی لیلا. تا لام زیر تل، قاف دال زبر قد، را زیر ری، فی لیلۃ القدر. یہاں وقف کی صورت میں ہم اسے پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر آیا ہے. فی لیلۃ القدر. عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم دو پیش من، علیم. با زیر بی، ذال الف زبر ذا، تا صاد زیر تس، علیم بذات. صاد پیش سو، دال وہ پیش دو، را دو زیر رن، صدور. اس کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے واو حرف آیا ہے جو کہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے دال آیا ہے جس پر پیش ہے. علیم بذات الصدور. قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا. میم لام دو پیش مل، لام زیر لی، قاسم لی. ذال یا زیر دی،
قسم الذی، حاجیم زیر حج، رادو زیر رن، حجرن. لیکن وقف کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، لہذا وقف کی صورت میں اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. قسم الذی حجر، قسم الذی حجر. عین لام پیش عل، لام میم زیر لم، علم. نون الف زبر نا، علمنا. میم نون زبر من، طوا زیر طوی، منطوی. قاف طوا زبر قط، طوایا زبر طوی. را زیر ری، منطقت طویر. یہاں پر را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے یا پر سکون ہے اور اس سے پہلے حرف طوا پر زبر ہے. علمنا منطق الطیر، علمنا منطق الطیر. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کڑا زبر لا، ہا زبر ہا. ان اللہ، عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، علا. کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، را دو پیش رن، قدیر. یہاں پر را کو ہم وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے یا ہے اور یا سے پہلے دال پر زیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ وقف کا سبق تھا، انشاءاللہ آپ سیکھ چکے ہوں گے. اگر کوئی مشکل ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر سیکھ لیجئے گا.